السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور سب سے پہلے پیغمبر تھے، جن کا قرآن میں بھی جا بجا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہمارے خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدمی کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ بیک وقت گوشت پوست ہڈی پٹھے کے زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر مسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور اور تکبر کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور آدمی مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر مسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی غرور اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ کئی مرتبہ بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر پیدا کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کو حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے عاجز کر دیا ہے۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدمی کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میری اغوا کے تیرے سے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے کے ساتھ عذاب الہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومیائی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد خوش ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم حوا کی اجازت دی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔
اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام اور سکون اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان، بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا، اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم، جلد آرام۔ آدم اور حوا دونوں پتوں سے سطح ڈھانکنے لگے، گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ حکم کی نافرمانی کیسے کی۔ آدم آخر آدم تھے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب تمردد، سرکشی نہیں ہے، بلکہ بنائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت حق نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کرے۔ اس لیے بتقاضائے حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو، اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی رفیقہ حیات حوا کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اسی لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بید بے شمار ان گنت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی بھی، خواہ وہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں سے کیوں نہ ہو، ان تمام بیدوں پر واقف ہو جائے۔ اسی لیے ملامتہ اللہ تعالیٰ مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکے، اور جب تک معاملہ کی پوری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیرت میں ہی غرق رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی اور خلقت شرف سے نوازی جا سکتی ہے۔ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل ندامت و توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے باب رحمت بند نہیں ہے، اور اس درگاہ تک رسائی میں نا امیدی کی تاریک گھاٹی نہیں پڑتی۔ البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے، اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان اور لغزش کا عفو اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی عفو رحمت عالم کا دامن وسیع ہے۔ بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی اور ابدی ذلت و خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک واقعہ ہے، اور اس کو ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرتناک ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر فی امان اللہ۔